بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق انسانی کے متعلق ڈارون کے نظریے کو درست سمجھنا کیسا ہے؟ کافی پرانی بات ہے کہ میرا کسی دنیاوی پڑھے لکھے سے واسطہ پڑا، باتوں ہی باتوں میں نہ جانے اس کو کیا سوجی کہ تخلیق انسانی کے بارے میں بات کرنے لگا کہ قرآن پاک انسان کی پیدائش کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسان پیدا ہوا اور انہی سے انسان کی نسل چلی، جبکہ ڈارون کہتا ہے کہ انسان بندر سے وجود میں آیا۔ اس نے یہاں تک تو جو کہا وہ کہا، اس کے بعد اس نے یہ بکا کہ ڈارون کی بات کچھ سمجھ آتی ہے۔ یہ سن کر میں بالکل پریشان ہو گیا کہ اس نے اپنے ایمان کا جنازہ اٹھا دیا ہے، کیونکہ اس نے قرآن پاک پر شک کیا اور کہا کہ ڈارون کی بات کچھ سمجھ آتی ہے۔ قرآن کریم کے مقابلے میں کسی کی بات تھوڑی بھی کیوں سمجھ آئے، ایسی سمجھ کو چولہے میں ڈال دینا چاہیے، یہ کس کام کی؟ بہرحال پھر میں نے موقع ملتے ہی اس کو سمجھا کر توبہ کروائی اور کلمہ پڑھایا کہ یہ بات تو اسلام سے خارج کر دینے والی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے۔ مثلاً دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اسی طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے، یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر ان تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام انسانی کتابوں میں آدم علیہ السلام ہے، اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص پیدائش کے موجودہ طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ ماننا وہ خود کہاں سے آیا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بتایا کہ اللہ پاک نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو پیدا کیا گیا، یعنی دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اسی کی وجود سے پیدا فرما دیا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نوح موجود ہو چکی تھی۔ چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کمتر اور عام انسانی وجود سے بلندتر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مرد اور عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئیں، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک پر آنکھیں بند ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک نے جو فرمایا ہے وہی درست ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے۔ دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اس طرح کے بہت خطرے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ بہت سے اسلام مخالف سائنسی نظریات اپنی تحریروں میں شامل کر دیتے ہیں۔ آج کل اخبار میں یا سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی باتیں آ رہی ہوتی ہیں جو اسلامی نظریات سے ٹکراتی ہیں۔ بعض تو کھلم کھلا اسلام کے خلاف ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کو کون سمجھانے کی ہمت کرے، کیونکہ ان کی زبان بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایسے لچھے دار باتیں کرتے ہیں کہ سامنے والا گھبرا جائے، لہٰذا انہیں سمجھانا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اہل علم ہے اور سمجھا سکتا ہے تو انہیں نرمی سے سمجھائے اور توبہ کر کہے، اور ان سے سخت رویہ رکھے گا اور اس طرح کہے گا تم جاہل ہو، دین کی بات کرنا علماء کا کام ہے، تو ہو سکتا ہے وہ سمجھنے کی بجائے مزید بگڑ جائے۔ ہر ایک کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا جو سمجھا سکے، لہٰذا اگر ایسا ہے تو پھر بات بدلنے کی کوشش کرے، ورنہ وہاں سے کترا کر نکل جائے۔